حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت سے شادی کی انصار میں سے، علی وزن نوات من ذہب، سونے کی ایک ڈلی کے گٹلی کے برابر سونے کی ڈلی تھی، اس کے بدلے تقریباً 3 تولے سونا بنتا ہے۔ مہر نکاح میں اگر مہر کا ذکر کیا جائے، دونوں فریقین آپس میں طے کر لیں تو وہ مہر مقرر ہو جاتا ہے۔ احناف کے ہاں کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم تقریباً آج کل 4 سے 6 ہزار روپیہ قیمت بنتی ہے، تو تقریباً 6 ہزار سے کم مہر نہ رکھا جائے۔ پہلے دور میں قیمتیں کم ہوتی تھیں، جوں نظام بڑھتا ہے قیمت بڑھتی گئی۔ سونا چاندی وہی ہے، لیکن سونا چاندی کی قیمت بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو مہر تھا وہ 500 درہم تھا، اور 500 درہم بنتا ہے 1.5 کلو چاندی، 1550 گرام چاندی۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا وہ تھا 1.25 کلو چاندی، 1750 گرام چاندی۔ 1.25 کلو چاندی تقریباً آج کل بنے گی 1.5 لاکھ کی، 1.5 لاکھ تک جا کے اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مہر فاطمی رکھ لو، مہر فاطمی نہیں رکھا جاتا، وہ 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ 1.25 کلو چاندی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں جو ابتدائی حد ہے وہ آپ کو بتا دیا، انتہا کوئی نہیں، لڑکی کو دیکھا جائے گا۔ عرب میں لڑکی کے اعتبار سے مہر رکھا جاتا تھا۔ لڑکی مالدار ہوتی، خوبصورت ہوتی، کم عمر ہوتی تو اس کا مہر زیادہ ہوتا تھا۔ لڑکی مطلقہ ہوتی یا بیوہ ہوتی یا خوبصورتی میں کم درجے کی ہوتی، غریب ہوتی، اس کا مہر کم رکھا جاتا، اور مہر پھر عورت کو دے دیا جاتا تھا، وہ عورت کی ملکیت ہوتی تھی۔ آج ہمارے ہاں عورت کو مہر نہیں دیا جاتا، لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ بھائی طلاق ہوگی تو دوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں دوں گا۔ یہ غلط بات ہے۔ ایک رات گزر جائے تو پورا مہر دینا خاوند پر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ جو نکاح فارم میں لکھا جاتا ہے کہ مہر معجل غیر معجل، غیر معجل کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی والوں نے یا لڑکی نے ابھی نہیں مانگا، بعد میں دے دینا، اور بعد میں ہم مر بھی جاتے ہیں پھر بھی نہیں دیتے۔ یہ خاوند پر عورت کا قرض ہے، یہ خاوند پر قرض ہے، جتنا جلدی وہ ادا کر سکے۔ اگر نہیں ادا کرے گا، اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو بیوی موجود ہو تو خاوند کی رقم سے پہلے بیوی کا مہر ادا کیا جاتا ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں کا قرض ادا کیا جاتا ہے، اسی طرح وراثت سے ہٹ کر اس کو مہر بھی ملے گا۔ اور اگر جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم مہر دیتے ہی نہیں ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مہر ادا کیا، مر جاتے ہیں، بیوی فوت ہو جاتی ہے، خاوند فوت ہو جاتا ہے اور مہر دیا ہی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو ہم مہر نہیں دیتے اس کا حساب اللہ پہ ہے۔ قیامت والے دن ہمیں بیوی کو دینا پڑے گا، اور اگلے جہاں بیٹا بھی باپ کو نیکی نہیں دے گا، باپ بیٹے کو نہیں دے گا، وہاں معاف کوئی نہیں کرے گا، وہاں ہر بندہ پورا لے گا، اور وہاں یہ پیسہ نہیں جائے گا، وہاں پیسے کے بدلے میں ہماری نمازیں، ہمارے نیک اعمال جائیں گے، تو وہاں بندہ پچھتائے گا کاش میں دنیا میں دے دیتا۔ تو اس وجہ سے انسان جو حضرات شادی شدہ ہیں یا جنہوں نے کرنی ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ مہر اتنا رکھیں جو آسانی سے چند سالوں میں ادا کر سکے، اور پھر ادا کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک قرض ہے وہ جتنا جلدی ادا ہو جائے، اور اگر مہر کی رقم زیادہ ہے تو پھر ادا کر کے گواہ بھی بنائے جائیں۔ ہمیشہ یہ بات ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کام کر جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں۔ لین دین کرتے وقت ہم بڑی رقم دیتے ہیں، شرعی حکم یہ ہے کہ کسی کو رقم دو تو گواہ بناؤ، اسے اسٹامپ پیپر کرو۔ ہم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بعد میں وہ منکر ہو جاتا ہے یا دیتا نہیں ہے، تنگ کرتا ہے، بعد عدالت پہ جائے، عدالت کہتی ہے ثبوت دو، وہ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے بارے میں بھی حکم یہی ہے کہ مہر زیادہ رقم ہے تو پھر اس پر گواہ بنا لو، اسٹامپ کرا لو کہ بھائی میں نے دے دیا ہے۔ اگر کئی قسطوں میں دے رہا ہے تو جتنی قسطیں دی ہیں وہ لکھ لے، تاکہ خدا نہ کرے برا وقت آ جائے تو عورت منکر نہ ہو جائے۔ اگر سارا مہر دے دیا ہے لیکن طلاق کی نوبت آ گئی تو وہ کہتی ہے بھائی تو نے تو مجھے مہر ہی نہیں دیا، اب خاوند کے پاس کیا ثبوت ہوگا، اس کو پھر دوبارہ دینا پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جہاں مہر زیادہ ہو تو وہاں جب ادا کریں تو اس پر انسان گواہ بنا لے اور اسٹامپ بھی کر لے، تاکہ بعد کی پریشانی نہ ہو۔
تو یہ مہر عورت کا حق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا ادا کیا، بیٹیوں کا جو مہر رکھا وہ ادا ہوا۔ تو انسان جہاں بھی مہر رکھا جائے، اور جن عورتوں کا مہر نہیں رکھا جاتا، مہر کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کی محفل ہوئی، مہر کا تذکرہ نہیں کیا، دونوں خاندانوں کو نہیں یاد رہا، نکاح ہو گیا تو نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن جن عورتوں کا نکاح ہوا اور مہر مقرر نہیں کیا تو ان کو پھر مہر مثلی دیا جاتا ہے۔ مہر مثلی اسے کہتے ہیں کہ اس لڑکی کے خاندان میں دیکھیں گے کہ اس جیسی لڑکی کا کتنا مہر ہے۔ چاچے کی بچیوں کو دیکھا، خالہ کی بیٹیوں کو، پھوپھی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ اس عمر کی بچی کا یہ شادیاں جو ہو رہی ہیں ان کا کتنا مہر ہے، تو جتنا ان کا مہر ہوگا اتنا ہی پھر اس کو دینا پڑے گا۔ اگر نکاح ہونے سے پہلے مہر طے نہیں ہوا، بعد میں یاد آیا، نکاح ہو گیا بعد میں کہ مہر نہیں رکھا، تو پھر ایسی عورت کو مہر مثلی دینا پڑتا ہے کہ جو خاندان میں عورتوں کا مہر چل رہا ہے تو وہ مہر اس عورت کو ملے گا، اس سے کم بھی نہیں، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ وہ مہر مثلی اسے کہتے ہیں کہ اگر مہر طے نہ ہوا ہو تو پھر وہ مہر دینا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔